الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك وسلم عليه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آخرت کا ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے اور ان کی دعوت پوری انسانیت کے لیے تھی۔ تین بنیادی باتیں پیش کی۔ پہلی بات توحید، اللہ ایک ہے اور ایک اللہ کی عبادت بندے پہ لازم ہے۔ دوسری بات آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور دنیا کی زندگی کا اللہ کے دربار میں حساب دینا ہے۔ اور اس زندگی کی کامیابی کے لیے بھی اور دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے بھی جو نظام اللہ نے بھیجا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام اور سب سے آخر میں خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں عملاً اس کو برپا کر کے قائم کیا ہے۔ جو لوگ اس نظام کو نہیں مانتے، اس عقیدے کی بنیاد پہ، توحید، آخرت اور رسالت کے عقیدے کی بنیاد پہ زندگی کا وہ نظام قبول نہیں کرتے جو نظام اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بھیجا ہے، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اے کاش تو ان کو دیکھ لیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان لوگوں کو جو آج آخرت کا انکار کر رہے ہیں، زندگی کا وہ نظام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو اس عقیدے کی بنیاد پہ تشکیل پاتا ہے،
کاش تو ان کو اس وقت دیکھ لیتا جب یہ آگ پہ کھڑے ہوں گے، آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے اور آگ میں گرنے والے ہوں گے۔ فقالو، اس وقت وہ کہیں گے یا لیتنا نرد، اے کاش ہمیں واپس بھیج دیا جائے، دنیا میں واپس بھیجا جائے۔ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم پھر اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، اپنے رب کی آیات کو پھر نہیں جھٹلائیں گے۔ ہمارے سامنے بات پیش کی گئی کہ اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ اس وقت ہم نے اسے قبول نہیں کیا تھا، اب ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے انکار کی وجہ سے ہم آگ کے کنارے کھڑے کر دیے گئے ہیں، آگ میں گرنے والے ہیں۔ اے کاش ہمیں واپس پلٹا دیا جائے، دنیا میں واپس بھیج دیا جائے، تو ہم اپنے رب کی نشانی، اپنے رب کی آیات، اپنے رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں جھٹلائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، ہم بات مانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس وقت یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کو اگر واپس بھیج بھی دیا جائے، پلٹا بھی دیا جائے، دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے، یہ پھر بھی وہ نہیں کریں گے جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، اصل حقیقت یہ ہے کہ جو چیز پہلے ان سے چھپائی گئی تھی وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ پہلے ان سے یہ بات کہی گئی تھی کہ یہ سارے عالم کو اور تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اور ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جانو۔ اس وقت یہ دنیا کی زندگی میں مزے لوٹنا چاہتے تھے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، فسق و فجور میں مبتلا تھے، اور پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس لیے وہ نہ اللہ کو مان رہے تھے، نہ آخرت کو مان رہے تھے، اور نہ رسالت کو مان رہے تھے۔ اور ان سے کہا گیا کہ دیکھیں اللہ نے غیب کے پردوں میں اپنی ذات کو چھپا رکھا ہے، لیکن اس کی نشانیاں بالکل واضح ہیں، اور پھر اللہ نے تمہاری تعلیم کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، اس میں توحید، آخرت اور رسالت کے دلائل دیے گئے ہیں، اس میں جو نظام بتلایا گیا ہے وہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی کا نظام یہی ہے، اس سے بہتر نظام کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم جن اصولوں اور قواعد اور ضوابط اور قوانین کے پیچھے چل رہے ہو، اس میں نقصان ہے، خسارہ ہے، اور دنیا میں بھی کامیابی کا راستہ یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات بھی مستور تھی، دوزخ اور جنت بھی چھپے ہوئے تھے، آخرت بھی کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو چیز ان سے چھپا کر رکھی گئی تھی وہ اب ان کے سامنے کھول دی گئی۔ اللہ کا دربار یہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی ذات اور ملائکہ اور حساب کتاب اور حشر نشر ہے، یہ چیز پہلے انہوں نے نہیں دیکھی تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر واپس لوٹا دیا جائے تو ہم پھر وہ عمل نہیں کریں گے جو اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت ایمان کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ ایمان تو دنیا میں اپنے عقل سے، اپنے فکر سے، اپنے ذہن سے وہ فائدہ اٹھائیں، کائنات پہ، اپنی وجود پہ، اپنی زندگی پہ وہ سوچیں، اور اس پوری کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو دیکھ کر وہ اس بات کو جان لیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، مالک ہے، رب اور پروردگار ہے، اور اس نے دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے نظام دیا ہے، وہ حق ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ فیصلہ کر لیں تو آخرت میں یہ کامیاب ہوں گے، لیکن آخرت میں پھر جب سب کچھ تشت بام ہو جائے گا، کھول لیا جائے گا، اس کے بعد پھر ان کی یہ بات نہیں مانی جائے گی۔ وَلَوْ رُدُّوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو واپس پلٹا بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جس چیز سے ان کو منع کیا گیا تھا یہ پھر اسی میں پڑ جائیں گے۔
دنیا میں واپس لوٹانے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ آخرت میں انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ ان کے ذہن سے محو کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، اور پھر ان کے دل اور دماغ کو صاف سلیٹ کی طرح دنیا میں ان کو بھیج دیا جائے۔ وہ نقشہ اگر ان کے ذہن میں نہیں ہوگا تو پھر وہی کریں گے، اور یہ مٹایا اس لیے جائے گا کہ اگر وہ نقشہ ان کے ذہن میں تازہ ہو تو پھر امتحان کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ امتحان تو اسی بات کا ہے کہ آخرت دیکھی نہیں گئی ہے، اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کسی نے نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اس کے دلائل دیے ہیں، ان کے دلائل کی بنیاد پہ اپنے ذہن اور فکر سے کام لے کر یہ فیصلہ کر لیں۔ اس لیے ان کا لوٹانا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور واپس لوٹا دیا جائے تو جن چیزوں سے ان کو منع کیا گیا تھے پھر اسی میں پڑ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ اس وقت جھوٹ بک رہے ہیں، جو کچھ بول رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وَقَالُوا، اور یہ اس وقت کہہ رہے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کس سے کہانیاں ہیں، اور یہ شخص آیا ہے اور پتہ نہیں کہاں سے گڑ گڑ کر لا رہا ہے، اس لیے انہوں نے انکار کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کہ یہ بات کے مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ اور یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت سے انکار ہے۔ یہ انسان جب موجود ہے تو اس کے وجود کے لیے ایک موجد کی ضرورت ہے، کسی نے اس کو پیدا کیا ہے، اور جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلی بار کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ اسی کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ عین ممکن ہے، اللہ کی ذات کی قدرت میں ہے، اس کی طاقت میں ہے کہ ان سب انسانوں کو جن کو اس نے پہلی بار پیدا کیا تھا دوبارہ بھی پیدا کرے۔ یہ تو اس کے امکان کی دلیل ہے، اور عقل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں ہم مظالم روز و شب دیکھ رہے ہیں، ظالم دندراتے پھر رہے ہیں، مظلوم کی کوئی دادرسی نہیں ہے، اور مرنے کے ساتھ اگر دونوں کا انجام ایک ہو تو پھر تو انصاف نہیں ہوا۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے، اور مظلوم کو کی داد رسی ہو، اس پہ جو ظلم ہوا ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے، نیکوں کو نیکیوں کے نیک بدلہ اور بروں کو برائیوں کا برا بدلہ۔ یہ اس کے وجوب کی دلیل ہے۔ آخرت ہونی چاہیے، عین ممکن بھی ہے، اور آخرت کا ہونا یہ انصاف کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تو یہ انکار کر رہے ہیں، نہیں مان رہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اے کاش میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ منظر دیکھ لیتا، اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، اگلے پچھلے جتنے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک ان سب کو اس میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور سب کے ساتھ حساب ہوگا۔ کاش تو اس وقت دیکھ لیتا۔ قال، اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ دین اب حق نہیں ہے؟ تم اسے دیکھ نہیں رہے؟ اب انکار کر سکتے ہو؟ قالوا بلا، اس وقت ہوگی ہاں بالکل حق ہے، وربنا، ہمارے رب کی قسم، ہم نے مان لیا کہ یہ حق ہے اور ہم اس کو نہیں جھٹلاتے۔ قالا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فیصلہ ہو جائے گا، فذوقوا العذاب، اب عذاب چکو، عذاب کا مزہ چکو، بما کنتم تکفرون، اس کفر کی پیدائش میں، اس انکار کی پیدائش میں جو تم کر رہے تھے، تم نہیں مان رہے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں تم یہ
جان چکے تھے کہ وہ صادق اور امین ہے، اس کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلا، وہ تمہیں خبر دیتا رہا کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی، لیکن تم اس وقت نہیں مان رہے تھے، اب عذاب کا مزہ چکو۔ دنیا میں اللہ نے جس انسان کو جتنا اختیار دیا ہے، قیامت کے روز اسی کے مطابق اس سے پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ جس کے اختیار کم ہے اس سے کم پرسش ہوگی، جس کے اختیار زیادہ ہو اس سے زیادہ پرسش ہوگی۔ لیکن ہر انسان کو اگر کسی بھی چیز پہ، ایک اکیلا آدمی ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو اس اپنے وجود پہ 5-6 فٹ کے اس جسم پہ تو سارا اختیار حاصل ہے، وہ اس کو جیسے استعمال کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے جس کو کوئی بھی اختیار نہیں دیا گیا اس سے اپنے وجود کے اختیار کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جس کو اہل خانہ دیے گئے ہیں، اس کے گھر کے اس کے خاندان کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر جس کو کسی علاقے کا نواب اور رئیس بنا دیا گیا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور جو ضلع کا سربراہ ہے اس کو ضلع کے بارے میں جواب دہی دینی ہوگی، اور جو صوبے کا حکمران ہے صوبے کے بارے میں کہ اس نے صوبے کے اندر کیا نظام اختیار کر رکھا تھا، اور جو ملک کا سربراہ ہے وہ ملک کے بارے میں یہ حساب دے گا کہ ملک کا یہ نظام اس عقیدے کی بنیاد پہ جو نظام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا وہی نظام اس نے چلایا ہے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو چھوڑ کر کوئی اور نظام وہ چلاتا رہا ہے۔ اور قیامت کے روز پھر اس بات کا جواب مشکل ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں ہم سب اس کا جواب سوچ لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں تو آخرت میں جواب دہی آسان ہے۔ لیکن اگر دنیا میں یہ نہ سوچا گیا اور دنیا کی زندگی کو اللہ کے حکم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے خلاف بسر کیا تو یہ نقشہ ہوگا، آنکھ کے اوپر کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وہاں یہ کف افسوس ملیں گے اور یہ خواہش کا اظہار کریں گے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، لیکن وہاں سے پھر واپس پلٹایا جانا ممکن نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے اور ہم سب کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ زندگی بسر کریں اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔